برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں عبدالحنان رضوی آپ کے سامنے ایک واقعات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھا لگے، پسند لگے، تو آپ حضرات میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو میں بلا تاخیر واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ حضرات، یہ واقعہ یہ ہے، ایک گاؤں، ایک قصبہ، ایک شہر کا معاملات ہے، جہاں پر شب و روز، دن رات ڈاکوؤں کا خطرہ رہا کرتا تھا۔ کبھی مہینے میں تو کبھی ہفتے میں، کبھی روز کے روز ڈاکو اس بستی والوں پر، اس قصبہ کے لوگوں پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، اور ہر دن کچھ نہ کچھ بستی کے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ اور یہی حالات ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ بستی کے سارے لوگ جو بھی محنت، مشقت، پیسہ کوری جمع کرتے تھے، سب کا سب وہ ڈاکو لٹیرے آ کر کے سبوں کے گھر سے لوٹ کر کے لے جایا کرتا۔ بستی کے سارے افراد پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے، سوچنے پر مجبور تھے کوئی مسیحا آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا، ہم لوگوں کو اس بلا سے آزاد کرائے گا۔ کوئی مسیحا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی نفسی کے عالم میں مبتلا تھا، پریشانی کے عالم میں مبتلا تھا۔ کوئی ایسا راستہ ملے جو ڈاکوؤں سے چھٹکارا مل جائے۔ ناظرین، آخرش ایک دن اسی بستی کے اندر سے ایک سادھو کا گزر ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سادھو نہیں، ایک پنڈت کا گزر ہوا، یا اپنی زبان میں آپ یہ کہہ لو کہ کوئی اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا۔ تمام بستی والے ان کے پاس دوڑ کر کے جاتے ہیں، چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد کہا کہ بابا، ہم لوگ کافی دنوں سے پریشان ہیں، کافی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بابا، ہماری اس بستی پر ڈاکوؤں کا نظر جمع ہوا ہے، کئی سالوں سے مسلسل ہمارے بستی کے ایک ایک افراد کے سامان و اسباب کو وہ لوٹ کر لے جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس کے ظلم و قہر سے بچنا چاہ رہے ہیں، اس کے ظلم سے آزادی پانا چاہتے ہیں۔ بابا، اگر کوئی راستہ ہو تو مجھے بتا دیجئے، کوئی طریقہ ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ ان اللہ والوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کی، اور آنکھ بند کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد کھولتے ہیں، اور کھولنے کے بعد کہتے ہیں، ایک کام کرو، جتنے بستی کے افراد ہو، جتنے بستی والے یہاں موجود ہو، سب کے سب جاؤ اور اپنے اپنے گھروں سے 500 روپیہ لا کر کے یہاں جمع کر دو۔ بہت جلد ہی اس کا
ڈاکوؤں کا سمادھان کا حل نکل جائے گا۔ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، سارے لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، محنت و مزدوری کی کمائی کو لے کر کے آتے ہیں اور اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ فقیر جو ہے اپنا بوریا بسترا باندھا، اور باندھنے کے بعد اس راستے سے اپنا گزر جو آگے بڑھا لیا۔ لوگوں نے پوچھا بابا اپائی؟ بولا ہو جائے گا، ٹینشن مت لو، بہت جلد اس کا سمادھان ہو جائے گا۔ اس کے بعد سادھو چلا گیا، فقیر چلا گیا، اور سمجھیے کہ 6 ماہ تک وہ نظر نہیں آیا۔ 6 ماہ تک مسلسل جو ہے لگاتار چوروں کا جو ہے ڈاکوؤں کا پہرا بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکو دن بدن جو ہے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹتے چلے گئے۔ آخرش جو ہے 6 ماہ کے بعد ایک دن پھر وہی بابا نظر آتا ہے۔ سارے بستی والے اس بابا کے پاس پہنچتے ہیں، چاروں طرف سے جمع غفیر تعداد میں گھیر لیا جاتا ہے، اور اس فقیر سے کہا جاتا ہے، اللہ والے سے کہا جاتا ہے، آپ نے جو ہم لوگوں سے چندہ لیا تھا اس چندے کی بنیاد پہ آپ نے کیا کام انجام دیا؟ آپ کے جانے کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا زور اور بھی بڑھ گیا، ہم لوگ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں، کچھ ایسا کیجئے کہ جلد سے اس کا سمادھان نکل جائے۔ پھر اس اللہ والے نے، پھر اس فقیر سادھو سنت نے آنکھوں کو بند کیا، کچھ دیر بند کرنے کے بعد کہا اس کا حل ہو جائے گا، اب کچھ ہی پلوں میں جو ہے اس کا حل نکلنے والا ہے، لہٰذا تم لوگ ایک کام کرو، اپنے اپنے گھروں سے 250 روپیہ لا کر کے ہمارے پاس جمع کر دو۔ سارے بستی کے لوگ، مرتا کیا نہ کرتا، سارے لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، مال و اسباب لے کر کے 250 روپیہ کر کے لاتے ہیں اور اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرات، اس فقیر کی جھولی میں ڈالنا تھا، فقیر نے اپنا جھولی کو بند کیا اور اٹھایا اور کہا چنتا مت کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں مت آؤ، اس سمسیا کا سمادھان بہت ہی جلد ہو جائے گا۔ حضرات، پھر فقیر بابا چلے گئے، کافی دنوں تک نظر نہیں آئے۔ اس بیچ ڈاکوؤں کا جو ہے زور اور بھی بڑھتا چلا گیا، روز و شب پریشانی کے عالم تھی، ہر کوئی جو ہے پھر تیسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد فقیر کا ملاقات ہوتا ہے۔ سارے بستی والے سمجھ رہے تھے یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ صرف پیسہ ایٹھنے جانتا ہے، یہ ہم لوگوں کو کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب تیسری مرتبہ نظر آنے کے بعد سارے بستی والوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ بابا کوئی حل نکالیے، ہم لوگ نت دن جو ہے پیسے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ڈاکو آ کر کے ہمارا مال و اسباب لوٹ لیتا ہے، ہم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اناج نہیں ہے، ہمارے ضروریاتی سامان جو ہے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ پھر اس سادھو سنت نے کیا کیا؟ آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے بند کی اور کہا بس سمسیا کا حل نکل چکا ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ایک کام کرو، اپنے اپنے گھروں سے سارے لوگ 50 روپیہ لے کر کے آؤ اور اس کا حل بہت جلد نکل جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بستی کے سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فقیر جھوٹا ہے، سادھو جھوٹا ہے، سنت جھوٹا ہے، صرف پیسے ایٹھنے کی کام کرتا ہے،
لہٰذا کیا کیے، سارے لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا، تو کوئی پتھر، تو کوئی رسی، جو جس کو ملا لے کر کے اس اللہ والے کے پاس، بابا کے پاس پہنچتا ہے۔ بابا نے جب سارے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا کہ ڈنڈا اور پتھر ہے، رسی کی بوچھار ہے، تو وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ اس نے سوچا کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ آن کی آن میں مجھے ختم کر دے گا، مجھے بھاگنا چاہیے۔ فقیر وہاں سے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے ایک وسیع میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور تمام کو روکنے کے لیے کہتا ہے کہ رکو، میرے بھائیوں رکو، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میری خطا کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ کس وجہ سے مارنا چاہتے ہو؟ لہذا تمام لوگوں نے کہا کہ تم ایک ڈھونگی ہو، تم صرف پیسہ ایٹھنا جانتے ہو، ہم لوگوں کے لیے کوئی سمسیا تو نے نہیں بنایا، کوئی سمسیا نہیں ڈھونڈا، ہم دن بدن ڈاکوؤں کی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا اس بابا نے کہا کہ سنو، میں نے تمہارا کتنا پیسہ لیا؟ ایک مرتبہ 500 روپیہ کر کے لیا، ایک مرتبہ 250 کر کے لیا، کل ملا کر کے حساب کر لو کتنے پیسہ تمہارا ہوتے ہیں۔ سارے لوگوں نے جو مل کر کے فیصلہ کیا، جتنا پیسہ نکلا، جتنا رقم نکلتا ہے، اس اللہ والے نے، فقیر نے، بابا نے اتنے پیسے اس بستی والوں کو ہینڈ اوور کر دیا، اور کہا کہ بھلا بتاؤ، ایک نہتھا آدمی، ایک بے سہارا آدمی جو تم سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ 500 250 روپیہ کر کے لے گیا، تم آج سارے بستی والے اسے مارنے کے لیے، ایک میدان میں گھیرے رکھے ہو۔ کہاں گئی تمہاری مردگانی کہ جب چند ڈاکو تمہارے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں، تمہارے بستیوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تمہاری بہو بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں، تمہاری بستی والوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، تمہاری محنت کی کمائی ہوئی رقم کو چھین کر کے لے جاتے ہیں۔ اگر سارے بستی والے مل کر کے ان چند ڈاکوؤں پہ حملہ کر دیتے تو آج تمہارا یہ حیثیت نہیں ہوتا، آج تمہارا یہ حال نہیں ہوتا، آج تم پریشانی کے عالم میں مبتلا نہیں ہوتے، آج حیرانی اور پریشانی کی باعث نہیں ہوتی، تو تمہاری نامردگی ہے، تم نامردگی کی وجہ سے تمہارا آج یہ حال ہے۔ ایک نہتے بے سہارا لوگوں پر اتنے سارے لوگ لاٹھی اور ڈنڈے کی بساط کرنے کے لیے آ گئے ہو، لیکن جو ہتھیار لے کر کے تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے مال و اسباب کو لے جاتے ہیں، تم ان کے لیے اکٹھا نہیں ہو پاتے۔ آج تمہاری حیثیت اس لیے ہے کہ تمہارے اپنے میں اکتائی نہیں ہے، تم آپس میں ٹوٹ چکے ہو، تم آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہو، ایک دوسرے کا سہارا نہیں دیتے ہو۔ لہذا آج کے بعد سے تہیا کر لو کہ جب بھی تمہاری اس بستی پہ کوئی آہٹ آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی سنکٹ آئے گی، تو سارے لوگ مل کر کے اس کا مقابلہ کرو گے۔ اگر سارے لوگ مل کر کے مقابلہ کرو گے تو بڑا سے بڑا سنکٹ بھی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، یقیناً تمہاری تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں۔ آخرکار ان بستی والوں کو بات سمجھ میں آئی، اور اس اللہ والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سادھو سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے تہیا کیا کہ اگر آئندہ مرتبہ کوئی ڈاکو ہمارے بستی پہ حملہ کرے گا تو ہم لوگ سب مل کے اس کا ڈٹ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرات محترم، معاملات ایسے ہوئے کہ جب ڈاکوؤں کا قافلہ اس کے بستی میں دوبارہ آیا، سارے بستی والوں نے مل کر کے اس ڈاکو کے سرداروں کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد چاروں طرف سے پتھروں کی بوچھار کر دی، اس کی تمام تر آلات مشین جو تھی دھری کی دھری رہ گئی، اور سب دم دبا کے بھاگ گئے۔ تو
یہاں پہ ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپس میں اتحاد ہونی چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ آپس میں جب ہم اور آپ محبت سے رہیں گے، تکرار مت کرو، تکرار مت کرو، آپ جو ہے آپس میں مل کر رہنے کی پریاس کرو۔ اگر آپ آپس میں مل کر کے رہتے ہو، یقیناً بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہمارے اور آپ کے پاس آ جائے، وہ بھی یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محبت کو عام کریں، آپس میں سلام کا رائج کریں۔ دشمن جب آئے آپ اس کو بھی سلام کریں، کوئی دوست ہو اس کو بھی سلام کریں۔ جب آپ محبت سے پیش آئیں گے، یقیناً ہماری تمام تر بڑی بڑی پریشانیوں کا حل نکل جائے گا۔ اگر میری واقعات آپ کو اچھا لگے ہو، دل کو چھوا ہو، تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اس اچھی بات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم، پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔